اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا زدنا علم. اللهم فقهنا دین آمین یا رب. ہم نے بنی اسرائیل کو تفصیل سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان پہ انعامات کیے ہیں اور وہ اس طرح کے آخر تک جائیں، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کو نعمتیں یاد دلوائے، اور پھر ان کی نعمتیں جو یاد دلوائی جا رہی ہیں ان کے بعد والوں کو دلوائی جا رہی ہیں. ہم نے تم کو کن کن چیزوں سے جو ہے نجات دی ہے جو کہ بنی اسرائیل کو فیس کرنی پڑی یا اس سے پہلے وقت. تو اس جو اس میں سب سے جو مین ہمارے سامنے تذکرہ آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے. اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ قرآن میں تقریباً 124 بار 124 ٹائمز آیا ہے، اور جو اس پوری تفصیلات کو لیا گیا ہے وہ زیادہ تر انفارمیشن ہے سورۃ القصص سے اکٹھی کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی زندگی کے جو حصے ہیں ان کو اچھے سے ڈیفائن کیا گیا. تو جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ وہ پیغمبر ہیں، اور قرآن پاک میں مختلف اسالیب میں جی سسٹر ابھی تو میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈسکرائب کر رہی ہوں، پھر جو ہے آیات کی طرف آتی ہوں نا تو پھر میں انشاءاللہ اسکرین شیئر. تو قرآن پاک میں مختلف اسالیب میں مختلف مقامات پر اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یا جو واقعہ ہے وہ دو حصوں پر مشتمل آپ کو ملے گا. ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہے، اور دوسرا حصہ موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کا ہے. تو کہانی میں جو پہلا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین ذکر ہے اس کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر جہاں ہمیں ملتا ہے وہاں پر اکثر اوقات ہمیں 5 جو ہے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل پچھلی جتنی بھی اقوام ان کے مقابلے میں طویل ترین لانگ ہسٹری ہے. قوم کی تاریخ جو ہے وہ ختم ہو گئی سیلاب کے ساتھ، فلڈ آیا. قوم عاد کی ختم ہو گئی آندھی کے ساتھ، اور قوم ثمود چیل کے ساتھ، اور اس طرح باقی قومیں بھی آسمانی آفات کے ذریعے ختم ہو گئی اور ان کی ہسٹری بھی ختم ہو گئی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے ان کی ہسٹری پوری انسانی تاریخ میں طویل ترین تاریخ لانگیسٹ ہسٹری آپ کو ملے گی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو اہم ترین امت ہے یا امت مسلمہ ہے وہ امت موسیٰ علیہ السلام ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا اس سے پہلے جو تھی تو امت موسیٰ امت مسلمہ میں امت موسیٰ میں بہت بڑی جو ہے نا آپ کو ملتی ہیں سملیرٹی. ٹھیک ہے جی. امت مسلمہ میں اور امت موسیٰ علیہ السلام میں اور جو بنی اسرائیل قوم ہے جسے آپ کہتی ہیں تو بہت سملیرٹیز اور مماثلت ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں. اور ریزن کیا ہے ہمارے لیے اس میں سبق اور عبرت فائنڈ کرنی ہے. تو ہمارے لیے اس تاریخ میں اس ہسٹری میں بہت زیادہ اسباق موجود ہیں، اور تاریخ ہمیشہ رپیٹ ہی اس لیے کی جاتی ہے، دہرائی اس لیے جاتی ہے کہ انسان عبرت لے سکے. اور اس پوری تاریخ میں اس پوری ہسٹری میں ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی مثالوں سے کیا سکھانا چاہتے ہیں، اور اس میں خاص اور اہم چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو قومیں گزری یعنی بنی اسرائیل سے پہلے جو قومیں گزری تھے ان پہ جہاد جو ہے فرض نہیں. جہاد جو ہے وہ تورات کے نزول کے بعد فرض ہوا ہے. تو پہلی قوموں میں انکار کرنے والوں کو، مفسدوں کو جو بھی فساد کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ایک آفت یا عذاب نے آگے پکڑا تھا، اور اس امت پر جو ہے وہ جہاد فرض ہوا تھا. اور اس وقت جو مفسد تھے، جو فساد کرنے والے تھے، ان کو ان کے ذریعے ہی ختم. تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کی تاریخ ہے وہ بنی اسرائیل ہے بنسبت کسی مشرک قوم کے، کسی اور مذہب کے اور کسی اور ریلیجن کے. سب سے زیادہ جو آپ کو ذکر ملے گا وہ انہی کا ملے گا.
اور اس کے علاوہ پھر آپ کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ واقعہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کس کو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے اور فرعون کی خبریں دی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں حق کے ساتھ اور صدق کے ساتھ۔ جتنی بھی آپ کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ ساری حق پر مبنی ہے، اینڈ آل از بیسڈ آن ٹروتھ۔ اگرچہ یہ بہت پہلے کے واقعات ہیں لیکن بالکل کوریکٹ ہے، ایگزیکٹ انفارمیشن ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے، ٹھیک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اور ایسی خبر ہے جو نبا بیسکلی یوز ہوتا ہے قرآن کے کانٹیکسٹ میں، کہ جس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی اور یہ بالکل سچی خبر ہوتی ہے۔ اور کس لیے؟ کہ اس کو سنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ایک قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، یعنی یہ خبر ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگرچہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہے تو پھر صرف ایمان والوں کے لیے کیوں خبر بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ فائدہ اٹھانے والے صرف اور صرف ایمان والے ہی ہوتے ہیں، اور باقی لوگوں کے لیے تو جسٹ ایک محض ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تھا ہوا، اور وہ تو ایمان والے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، لرن کر۔ بے شک فرعون نے چڑھائی کی زمین میں، اور زمین کون سی؟ مصر کی زمین۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ چڑھائی کی تھی مصر کی زمین میں فرعون نے زمین مصر میں تکبر کیا تھا، وہ سرکش بن گیا تھا اور بنایا اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں، اس نے اپنے جو رہنے والے تھے وہاں کے ان کو گروہوں میں، گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو یہ جو طبقاتی جو تقسیم ہے نا، طبقہ وائز، گروپ وائز تقسیم جو تھی کو ڈیوائیڈ کر دے گا تھا وہاں، تو وہاں اس چیز سے نا جو نیشن ہے نا اوور آل ویک ہو جاتی ہے، تو اس نے ان سب کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک گروہ کو ان میں سے اہل مصر میں سے جو ہے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اور فرعون نے ان کو کمزور کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا، سب سے لوسٹ کلاس قرار دے دیا تھا۔ وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، جو کہ ہمارا بنی سورہ بقرہ میں اب جو ہے وہ ٹاپک شروع ہو گیا ہے۔ کیا کرتا تھا وہ؟ کیسے سرکشی کرتا تھا، کیسے ظلم کرتا تھا؟ وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ اور جس قوم میں مرد ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں، عورتوں کی کثرت ہو جائے، میجورٹی عورتوں کی ہو جائے، تو وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسی قوم یا ایسے لوگ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بہت اچھے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تنہا عورتیں اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ لائک اسلام نے کیوں بار بار ایک ہی چیز کو تذکرہ کیا کہ عورت سفر کرے تو کوشش کرے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم موجود ہو، لائک اس کے پاس کوئی ڈیفینڈ کرنے والا موجود ہو۔ اس لیے جو ہے معاشرہ تب کمزور ہوتا ہے جب صرف عورتیں وہاں پر ہوں اور مردوں کی جو ہے وہ کمی ہو جائے۔ تو بے شک وہ کیا تھا؟ وہ مفسدین میں سے تھا، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، وہ فساد عورت کا مجرم تھا کہ وہ زمین پر فساد کر رہا تھا۔ تو فرعون کی یہ جو ڈیوائڈ کرنے والا روح تھا، اس نے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا تھا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے اور ان کے گروہ بن گئے تھے، ان کے اندر باہمی فرق آ گیا تھا، ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، ایک کلاس سسٹم سا بن گیا تھا، اور ایک دوسرے کے خلاف سوچتے رہتے تھے۔ جیسے کہ آپ کسی بھی قوم میں دیکھیں، جب ایک حکمران طبقہ اپنی ہی منمانی کرتا ہے تو یا اس وقت کے سیاسی حالات کیا ہو۔ تو مصر کی قوم، مصر کے رہنے والے دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک کے پاس پاور تھی اور دوسرے کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ لوسٹ میں جا چکے تھے، اور فرعون نے اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی سرکشی سے اس حد تک بڑھا دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو انا ربکم الاعلی آپ کو آیات میں ریفرنس میں ملتا ہے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا اور نہ اپنی کیپیسٹی اور اتنی ہمت رکھتا تھا۔ تو بنی اسرائیل تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کمزور تھے، کمزور ہونے کی وجہ سے اس بات سے انکار نہیں کرتا تھا کہ وہ رب نہیں ہے، اور اس کی اپنی قوم کے لوگ بھی اندھا دھند اس کو بلائنڈلی فالو کیا، اندھا دھند اس کی پیروی کر رہے تھے، بلائنڈلی فالو کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیسی شخصیت بنی، وہ ایک لٹرلی ایک پاور فگر بن گیا تھا۔ اور یہاں پر جو ذکر ہماری سورۃ البقرہ کی آیات میں بھی آ رہا ہے ان کے بیٹے کو وہ ذبح کرنے کے حوالے سے، تو وہ بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، آپ کو ملٹیپل ویز ملتے ہیں لیکن یہ سب سے اوتھینٹک ترین اپروچ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک نور فلسطین کے علاقے سے نکلا ہے اور مصر کے گھروں کو اس نے سٹرک کر دیا ہے سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے۔ تو اس کی تعبیر اس نے جب اپنے کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی یہ لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری کنگڈم کا خاتمہ کر دے گا، تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو فرعون کا
کا یہ طریقہ، فرعون کی یہ چال یہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر کچھ اور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کس اسلوب میں بیان کیا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں اوپر ان لوگوں کے جو کہ کمزور سمجھے گئے زمین میں بھی، اور ہم بنا دیں ان کو امام اور ہم بنا دیں ان کو وارث۔ تو اس نے تو ایک چال چلی کہ اس نے جو اپنی ٹرکس چلی ان کو چال کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنا پلان جو ہے وہ اس کو کرتا ہے امپلیمنٹ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو پلان ہے اس کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ تو غالب آتی ہے جو وہ اللہ ہی کی تدبیر ہوتی ہے۔ تو فرعون اگرچہ پاور فگر تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی اور اپنی حکومت اور اپنا اقتدار کو بچانے کی زبردست تدبیریں کر رکھی تھی، اس میں وہ حد سے گزر چکا، لیکن اس کو یہ بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ اس نے کیا سے کیا کر دیا ہے کہ ایک دوسری قوم کے بچوں کو اس نے وداؤٹ اینی ریزن قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر جگہ سے اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان سارے حالات کے باوجود کہیں پہ کوئی ہوپ باقی نہیں تھی کہ جو ہے وہ کوئی اس کو اس کام سے روک۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص پلاننگ کے ساتھ بنی اسرائیل کو ظلم اور جبر کی اس سچویشن سے نکالنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پلان کیا۔ تو اس میں بہت بڑی فرق ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد ظلم کے ساتھ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، ظلم زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کو بنا کے رکھے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، تو ہم ان کو کیا بنا دیں، امام بنا دیں، اور ہم ان کو وارث بنا دیں ان ساری۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان کو بسانے کا، ان کو زمین میں جمانے کا، ان کو زمین میں اقتدار دینے کا کہ کس طرح سے اقتدار دیا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تدبیر پھر امپلیمنٹ کی، اور کیسے وہ اپنا زمین پر جمع حاصل کر سکے۔ یعنی حکومت اور اقتدار دینے کے معنی میں آتا ہے میم کا نون سے کہ مکن آپ کو مل جانا، اور ارض سے مراد یہاں شام کی زمین یعنی فلسطین کی زمین خاص طور پر لی گئی ہے، اور اس کے آس پاس کی زمین جو ہے وہ بطور عام گئی ہے کہ ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو۔ اور حامان کا ذکر اس لیے اسٹوری میں ذکر کریں کہ ان دونوں لشکروں کو اور ان میں سے وہ ڈرتے تھے، یعنی جس چیز میں وہ ڈرتے تھے، یہاں فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر کیا ہے کہ حامان جو ہے وہ فرعون کے منسٹرز میں سے تھا، وزیر، اس کا ہیلپر تھا، اس کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کا مددگار تھا، اور یعنی اس کے سارے لشکر اور آرمی وغیرہ بھی اس میں شمار تھے جو بھی اس کے ساتھ اقتدار میں تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ ہم ان کو وہ چیز دکھا دیں جس کا وہ اندیشہ کر رہے تھے۔ کس بات کا اندیشہ کر رہے تھے؟ کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کی کنگڈم کو لے جائے گا، ان کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پلان کس طرح، ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پلان کس طرح کام کرتا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر کس طرح کام کرتی ہے، اس کی آپ کو یہ جو ہے اس میں ڈسکرپشن انشاءاللہ ملے گی۔ پہلے تو اللہ نے اپنی تدبیر کا ذکر کیا کہ جس چیز سے بچ رہے تھے وہ، جس چیز سے انہیں اندیشہ تھا وہی ہو گئی۔ اور ابتدا اور آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز اس کا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور وہی کی ہم نے ام موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وہی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہڈن اشارہ، خفیہ اور صریح اشارے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بات جو ہے وہ ہڈن وے میں دل میں ڈالی جاتی ہے، کوئی بھی بات جس کا دل میں ڈالا جانا، خواہ وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ وہ دن میں بھی ہو سکتی ہے اور رات کو بھی ہو سکتی ہے، وہ سوتے وقت ایک خواب، ایک ڈریم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہی جو ہے اس کی کئی قسم، اگر آپ اس کے لنگوسٹک معنی دیکھیں یا اس کے کامن میننگز دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح سے کہ ایک خیال، ایک بات کہی جاتی ہے کہ سچے خواب کو بھی نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا ایگزیکٹلی اس پوری ہسٹری میں کہ ان کو یہ خواب آیا تھا یا دن کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ ہمیں اس چیز سے غرض ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ام موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اس کا جو بھی طریقہ کار تھا اللہ نے اس پر، تو کیا وحی کی کہ تو اس کو دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے کہ اس کو فرعونی پکڑ لیں گے تو ڈال دینا اس کو دریا میں، اور نہ تم ڈرنا کہ وہ غرق ہو جائے گا، اور نہ تم کھانا کہ نہ تم یہ غم کھانا کہ تم سے جدا ہو جائے گا، بے شک ہم واپس لانے والے ہیں اس کو تیری طرف، لوٹانے والے ہیں اس کو تیری طرف، اور بنانے والے ہیں اس کو رسولوں۔ تو اب یہ اس کے بارے میں ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ بات ڈالی تو جو ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بعض روایات کے مطابق انہوں نے ان کو 3 دن اور بعض کے مطابق 3 مہینے تک دودھ پلایا تھا، خفیہ چھپ چھپ۔ لیکن جب حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو چھپانا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے اس کو تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، اور دو حکم دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کام کرنے کے لیے کہا کہ دودھ پلا اس کو، نمبر 1، اور دوسری بات اس کو ڈال دینا اس دریا میں۔ تو دو چیزوں سے منع کیا، یہ تو کہا گیا کہ یہ کام کرو، دودھ پلاؤ اس کو اور اس کو دریا میں ڈال دینا، اور دو چیزوں سے منع کیا گیا، ولا تخافی، اور نہ تم خوف کرنا، ولا تحزنی، اور نہ تم غم کرنا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دل میں، جب ایک انسان ایک سٹیپ لیتا ہے نا زندگی میں ایسا جو کہ خطرے والا ہو، اس کا سب سے پہلے اس سٹیپ کو لینے اور سوچنے سے بھی پہلے ہی اس کا دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، انسان کی فطرت کو جاننے والے کے کچھ رب نے بنایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنے ہیں لیکن یہ کام بھی نہیں کرتے۔ تو کیا نہیں کرنا؟ نہ خوف کرنا ہے اور نہ غم کرنا ہے۔ دو چیزوں کا وعدہ کیا گیا، اور کیا کریں گے؟ ہم اس کو واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبر بھی بنائیں گے، اور ایک طرح سے یہاں پر ان کو بشارت دی گئی۔ پھر کیا ہوا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاعلون فارم میں ذکر کیا کہ ہم بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے۔ تو حضرت ام موسیٰ علیہ السلام ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے جو ان کے دل میں بات ڈالی گئی اس پر عمل کرتے کہ اللہ کے بہت سے وعدوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ان پر کتنا یقین رکھتے ہیں ہمیں یہ ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ جتنا یقین ہو ان پر، عمل بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمیں جتنا اپنی ذات پر، اپنے سورسز پر، اور جو کچھ ہمارے ان آور اون ہینڈز ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس پر ہمیں کتنا بھروسہ ہوتا ہے، کتنا ہم ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر ہم کتنا ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس واقعے میں اس قدر توکل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کہ اللہ کے وعدہ پر یقین کرتے ہوئے بچے کو دریا کے اندر کر دیا، جو ایک ماں بینگ اے مدر اٹس ریئلی اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن، ان کے اوپر یہ بہت مشکل فیصلہ تھا یہ کرنا، اور آسان نہ تھا اگر ہم یہ سمجھے تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر، اس کوشش کو قبول کرتے ہوئے، ان کے توکل کی لاج رکھتے ہوئے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ وعدہ جو ہے پورا کیا۔ اور اللہ کے وعدے ہمیں بعض اوقات اپنے لیے جو ہے نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے اور خاص چنے ہوئے بندوں کے لیے ہیں، اور ہم تو گناہگار ہیں اس لیے پتہ نہیں کیا ہوگا، لہذا وہ کرنے کی بجائے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ جو ہمارا نفس ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے، تو جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، یہ ہماری مرضی ہوتی ہے نا، اس کو ہم نے پسے پش ڈال کے ہمیں کوشش زندگی میں یہ کرنی کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو بہرحال اب یہ ہوا کہ ام موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تابوت میں ڈال دیا، اور اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی کہ تم ڈالو اس کو دریا میں اور دریا اس کو باہر ڈال دے گا۔ اب ہوا ایسے ہی کہ دریا کی لہریں بہت تیز، دیکھیں امتحان کے اوپر امتحان، کہ تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈالا ہے اور لہریں بھی، اور ایک مقام پر جا کر دریا کی لہروں نے بچے کو کنارے پہ ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ زمین سے کسی ایسی چیز کا اٹھانا جس کا مالک معلوم نہ ہو، وہ اس کو لقطہ گری پڑی چیز کو اٹھانا جس کا مالک ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور بغیر ارادے کے راہ میں پڑی چیز، کسی چیز کا مل جانا، اس کے اپنے احکامات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ لقطہ ایسے کہتے ہیں۔ آل فرعون میں سے کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو یا اس تابوت کو جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے دریا کے کنارے دیکھا، اور جب دیکھا کہ اس میں بچہ ہے تو اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے اندر۔ بعض اوقات جو انسان کو مفت ملنے والی چیز کو اور یا راہ پڑی چیز کو اپنے فائدے کی سمجھ کے جیسے انسان اٹھا لیتا ہے نا، اور وہی چیز پھر انسان اس کے لیے کیا ہے، وبال جان بن جاتی ہے۔ تو یہ والی سچویشن یہ تھی کہ بے شک فرعون اور حامان اور دونوں کے لشکر وہ سب خطا کار تھے۔ خاطئین کے نام سے قرآن نے ان کو پکارا ہے، اور ان کو کیوں خطا کار کہا گیا؟ کیوں وہ خطا کار تھے؟ کہ وہ اپنی ظالمانہ جو تدابیر تھی اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ظالمانہ طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ معصوم بچوں کا قتل کوئی چھوٹا جرم نہیں ہوتا، اور وہ یہ کر رہے تھے، ایک نسل کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر رہے تھے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ تو ان کا یہ جو زمین میں فساد تھا یہ بہت بڑا کرائم تھا، اور اس کرائم کی وجہ
وجہ سے اللہ ان کو سزا دینا چاہتا تھا. جیسے کہ سورہ نوح میں بھی آتا ہے کہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے تھے، ڈبوئے گئے تھے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے تھے. تو بات ہے کہ انسان جب غلط کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا غلط نتیجہ نہیں نکلے گا تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت ہوتی ہے. اور غلط کاموں کا انجام ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے، خواہ وہ جلدی سامنے آئے یا دیر سے سامنے آئے. اللہ نے ان کو بھی ایک طویل مہلت دی لیکن بالآخر وہ پکڑے گئے کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ سب کے سب خطا کار تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر کہا کہ اے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے، اس وجہ سے یہ بہت سرکش ہو گئے ہیں اور تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو مصر میں یہ جو زمین ہے جہاں پر یہ سب ہوا، مصر میں آبادی زیادہ تر نیل کے دائیں بائیں، اور مصری آبادی کا زیادہ تر حصہ اسی دریا کے آس پاس ہے کیونکہ باقی حصہ جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے، اس میں آبادی کم تھی. اور آج تک یہی ہے کہ کیونکہ بغیر پانی کے تو زندگی ممکن ہی نہیں. اس وجہ سے ایک طرف بنی اسرائیلی جو ہے وہ رہتے تھے اور دوسری طرف فرعون اور اس کے محلات اور اس کے لوگ رہتے تھے. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں ڈالا تو دوسری طرف دریا کے کنارے ہی آل فرعون کو موسیٰ علیہ السلام ملے کیونکہ وہ ساری جو آبادی ہے اسی کے ساتھ ساتھ. اچھا، آپ لوگوں کو آواز آ رہی؟ ویڈیو کو چیٹ میں لکھ کر جی ٹھیک، الحمدللہ. اب ہوا یہ کہ وہ جو بچہ ہے وہ محل میں لایا گیا، ان کو مل گیا. سب سے پہلے حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک خاص محبت ڈالی، جیسے ہمیں سورہ رعد میں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو بھی تجھے دیکھے تجھ سے محبت کرے. اور ویسے بھی بعد میں وہ ایمان چونکہ لے آئی تھی تو عموماً لوگوں کے درمیان باہم محبت کی جو ریٹلز ہوتی ہیں نا، یا ان کی جو آپس میں تھنکنگ ملتی ہوتی ہے، جو خیالات اور افکار ملتے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کامن جو ہیں گراؤنڈز پیچھے ہوتی ہیں جو لوگوں کو باہم ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں یا سورس آف اٹریکشن بنتی ہیں. اب حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کی فطری ان کی جو فطرت سلیم میں بھی تھی، اور ادھر بھی یہ کہ اللہ کے نبی بنائے جانے والے تھے. بہرحال انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا اپنا بچہ نہیں تھا تو اس لیے فرعون کو آفر کی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ فرعون تو اس کو بھی شک میں قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، اور کیا پتا یہ بچہ اسرائیلیوں کا ہی ہو تو بہتر ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے. تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے روکا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو تم نہ اس کو. تو خطاب اس میں فرعون سے کیا گیا، لیکن یہاں ادب احترام کے لیے یہ سی کے جمع کہ اس کو قتل نہ کرو اور امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے گا اور وہ ہمیں فائدہ دے گا، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. اور وہ شعور نہ رکھتے تھے، مطلب کہ وہ انجام سے بے خبر تھے کہ جس کو وہ اپنا بچہ کہہ رہے ہیں وہ کل انہی کا دشمن جو ہے وہ ثابت ہوگا. اب یہاں سے یہ اندازہ لگائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں کیسے کام کرتی ہیں نا. فرعون کے ڈر سے بچے کو دریا میں ڈالا گیا اور بچہ فرعون ہی کے گھر پہنچ گیا. ماں نہیں بچا سکتی تھی، لیکن انسان کو بچا ہی نہیں سکتا، اللہ ہی بچاتا ہے، اور اللہ ہی اپنی تدبیروں کے ساتھ جو ہے وہ بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور تدبیریں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی غالب آتی ہیں. اب وہ عین اپنے دشمن کے گھر میں پل رہے ہیں. کس کی حفاظت کس کی؟ اللہ کی حفاظت ہے، اور اسی گھر میں اللہ نے ان کے لیے سپورٹر بھی پیدا کر دیا. حضرت آسیہ علیہ السلام کی شکل میں ان سے محبت کرنے والا بھی پیدا کر دیا. کس طرح اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا کر کے بندوں کے لیے جو ہے نا وہ ٹھکانے فراہم کرتا ہے. اور یہ چیز ہم دیگر پیغمبروں کے ہاں بھی دیکھتے ہیں. خود جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو سب طرف سے ان کو جو ہے مخالفتوں کا سامنا تھا، ہر کوئی اگینسٹ تھا. تو خود ابو طالب جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے. یہاں تک کہ شعیب ابی طالب جو ہے اس کا کتنا بڑا جو ہے مشکل ترین مراحل تھے زندگی کے اس ٹائم پیریڈ میں، اور وہ پوری زندگی جب تک زندہ رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کی مدد تو وہ دشمنوں کے اندر سے بھی ایسے مددگار پیدا کر دیتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے انسانوں کی. اللہ تعالیٰ کا انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے انسانوں کی، اللہ تعالیٰ سپورٹ کرتا ہے. اور جب انسان انسانوں کا سہارا چھوڑ کر، انسانوں کی سپورٹ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے اسی کے حق پہ دیتا ہے. ادھر جو ہے سچویشن بتائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہ بچے کو دریا کے سپرد کرنے کے بعد گویا ان کا دل جو ہے نا وہ خالی ہو گیا. اور اس کے قرآنک ٹرم جو بولا جاتا ہے فارغا، اور فارغا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک آپ کے پاس سپوز ایک جگ ہے، ایک ڈول ہے، آپ نے وہ انڈیل کے نا خالی کر دیا پورا. تو کنویں سے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالتے ہیں اور ڈول نکال کے پھر کیا کرتے ہیں، انڈیل کے
کے اس کو خالی کر دیتے ہیں، تو یہ جو انڈیل کے اس کو خالی کرنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فارغ، یعنی ڈول فارغ ہو گیا، وہ جگ وہ مگ خالی ہو گیا، تو اس لفظ سے نکلا ہے فارغ۔ تو جب کسی شخص کا کام ختم ہو جائے، وہ اپنی ساری کی ساری ذمہ داری کسی اور کو سونپ دے، وہ خود اس سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کسی دوسرے بندے کو قائم مقام بنا دیتا ہے۔ یہاں دل فارغ ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ میں اب آپ کو یہ سچویشن اس لیے بتانے جا رہی ہوں کہ یہ سچویشن ہماری زندگی میں آتی ہے، لیکن کیا ہم ام موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے دل کو سنبھال؟ تو یہاں پر ہوا کیا کہ اس سے پہلے مطلب کہ دل خود مطلب دل جو فارغ ہو جانا ان کا، کہ بے چینی کی وجہ سے ایک تو دل فارغ ہوتا ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کا دل سوچ سمجھ عقل سے خالی ہو گیا۔ اب انہیں کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ یہ کیفیت انسان کی کب ہوتی ہے؟ انسان کا دل کب خالی ہوتا ہے؟ جب انسان کسی شدید خوف یا غم یا جذباتی کیفیت کا شکار ہوتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس وقت انسان کو کسی کی کوئی بات چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اچھی نہیں لگتی، نہ کسی کا مشورہ سننے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، نہ کسی کی محبت کی نگاہیں جو ہیں آپ کو ہضم ہو رہی ہوتی ہیں، نہ کسی کی ڈانٹ آپ کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہے، نہ کسی کی نصیحت، نہ کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ نیند آتی ہے اور نہ کچھ اور۔ انسان ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے، seems like speechless, emotionless, senseless۔ یعنی جب کوئی انسان جب کوئی چیز انسان کے اوپر اتنی شدت سے ایفیکٹ کرے کہ اس کو باقی ہر چیز بھول جائے، وہ ہر چیز کو فراموش کر دے، اس کو کہتے ہیں فارغ۔ اور قیامت کے دن مجرموں کے دل بھی ایسے ہوا جیسے ایئر ہوتی ہے نا، ہوا ایک ہلکی پھلکی چیز کا نام ہے آپ کے سامنے، تو فارغ اور خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہونا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بالکل ایمپٹی ہو گئیں، ایمپٹینس کا شکار ہو گئیں، ڈرینڈ ہو گئیں کہ کہاں ہے میرا بچہ؟ دریا میں ہے، کنارے جا لگا ہے کہ نہیں، اٹھا لیا ہوگا، وہ کہاں گیا؟ یہ کیفیت کسی بھی اس ماں کی ہو سکتی ہے جس نے کبھی اپنا بچہ کھویا۔ تو ام موسیٰ علیہ السلام کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، یعنی گھر سے باہر نکل کر سڑک پہ آ جاتی اور اپنے دل کا حال بیان کر دیتی، رو رو کر زاروں کی طرح رو رو کے اپنا بیان شروع کر دیتی، اور زاروں کی طرح روتے ہوئے اپنے اس راز کو فاش کر دیتی کہ میں نے بچے کو یوں تابوت میں پانی میں تیز لہروں کے حوالے کر دیا ہے، اور اس طرح سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بچہ جو اٹھایا گیا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے۔ ابھی تک تو فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر بیٹھتی۔ اگر نہ ہم باندھتے اس کے دل پر، رابطہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا، گرا لگانا۔ آپ جب گرا لگاتے ہیں، جسٹ امیجن فار اے مومنٹ، جب آپ گرا لگاتے ہیں، کہیں بھی آپ سٹیچز لگا رہے ہیں، آپ گرا لگا کے سمجھتے ہیں نا کہ اب یہ چیز یہاں سے نہیں پھٹے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دل کو سنبھالا، ٹھیک ہے۔ اور رباط الخیل جو ہے وہ بھی گھوڑوں کو باندھنے کے لیے آتا ہے۔ گھوڑا یا اونٹ یا جانور جو ہے ہم کیوں باندھتے ہیں؟ حفاظت کے پرپز کے لیے، کسی چیز کی جب ہم پروٹیکشن ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے، ہم اس کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اگر ہم نہ باندھتے اس کے دل پر، کیا نہ باندھتے؟ ایمان اور سب۔ تو رابطہ کا جو معنی آپ کو میں نے ایکسپلین کیا، باندھنا ہے۔ اور اسی طرح رابطوں کا لفظ بھی انشاءاللہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، جڑ کے رہنا۔ یہ سب چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ حوصلہ دیتی ہیں، انسان کا مورال بلند کرتی ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک غیبی مدد کے ذریعے ام موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مضبوط کر دیا، تقویت دے دی، محفوظ کر دیا، راز نہ کھولنے دیا، ان کا دل جما دیا، ان کی کرج دی، ایک حوصلہ دیا، ایک ہمت دی، کیونکہ وہ اللہ کی ایک مومن بندی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کا ایمان سچا ہوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، تاکہ وہ ہو جائے کن میں سے؟ مومنوں میں سے، یعنی یقین کرنے والوں میں سے۔ مومن تو وہ پہلے ہی تھی، یہ نہیں تھا کہ مومن نہیں تھی، مومن تھی، لیکن یہاں ایمان بمعنی یقین کے جو ہے اس پہ ایمفسس کیا گیا ہے۔ ایمان سے بھی اوپر کا درجہ جو علم مشاہدہ کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یا اللہ کی خاص مدد سے حاصل ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک خاص یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی، تاکہ وہ ہو جائے مومنوں میں سے، یعنی اللہ کے وعدوں میں یقین کرنے والوں میں سے۔ اور کیا وعدے تھے اللہ کے؟ کہ ہم اس کو تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور ہم اس کو رسول بنائیں گے۔ یہ لیے ہے کیا؟ تدبیر شرط، یعنی جہاں اللہ پہ توکل وہاں تدبیر بھی۔ تدبیر کے طور پر اس نے کیا کیا؟ اس نے بیٹی کو پیچھے بھیجا۔ اب آ گئی ہیں اخت موسیٰ، کہا اس کی بہن سے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، ان کا نام بھی مریم بنت
بنت عمران تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی عمران تھے، اور جو دوسری مریم تھی ان کے والد بھی عمران ہیں، اور سورہ آل عمران میں تفصیل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اور اس کی بہن سے کہنے لگی کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی دریا کے کنارے چلتی جا اور اس تابوت کو چیز اور فالو کرتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے۔ بہرحال یہاں پہ یہ تھا کہ بالکل تابوت کے ساتھ ساتھ نہیں، شی واز آن اے ڈسٹینس، a safe distance, just chasing and following کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور کسی کو شک بھی نہ پڑے کہ تم اس کے پیچھے جا رہی ہو، یعنی کہ تدبیر بھی ایسی کہ پہلو بچاتے بچاتے لائک یو آر موونگ، یو آر گوئنگ، آپ فالو کر رہے ہیں کسی کو بیہائنڈ اس کے، لیکن ایسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی کرمنل کو پولیس فالو کرتی ہے تو کیسے پولیس کتنی محتاط ہوتی ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے، ایسے لوگ جو کہ معصوم ہیں ان کو کسی طرح کا بھی ایسے غلط لوگوں سے نقصان نہ پہنچ جائے، تو سب کچھ بہت سیفلی اور اسٹریٹجی کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، تو یہاں پر وہ بہت سیفلی اور کمپلیٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے اخت موسیٰ جا رہے، اور ایسے پہلو بچاتے بچاتے جانا ساتھ ساتھ ایک سیف ڈسٹینس کے ساتھ کہ ان کو کسی کو شعور بھی نہ ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ پیچھے اخت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آ رہی۔ اور پھر آگے کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ حرام کر دی ہم نے اس پہ دودھ پلانے والیاں۔ اس سے پہلے ہی ماں کے دودھ پلانے کیا ہوا کہ وہ سب جو ہے جو بھی وہاں پر دودھ پلانے والیاں تھیں، وہ ان کا جو دودھ پلانے والا سسٹم تھا وہ نہیں چل سکا نا، جو جس سے بھی آفر اندر گئی ہیں خواتین کسی نہ کسی وجہ سے وہ باہر آ گئی ہیں اور دودھ پلانے میں کامیاب نہ ہو سکی، تو کہنے لگی اخت موسیٰ علیہ السلام کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایک گھر والوں پر جو اس کی کفالت کر سکتے ہوں، جو اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہوں تمہارے لیے، اور وہ اس کے لیے ویل وشر خیر خواہ ہوں۔ تو کہا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا محل میں لے جائے گئے تو کچھ دیر بعد ان کو بھوک لگی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، جو بھی دودھ پلانے والی عورت لائی گئی انہوں نے دودھ پلانے سے انکار کر دیا۔ اب ظاہر کی خبر جو ہے محل کے باہر بھی پہنچ، باہر ان کی بہن تھی، تو انہوں نے کہا اچھا میں کچھ بندوبست کر دیتی ہوں، اگر آپ مجھے کہیں تو آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر جب بچہ رو رہا ہو، لٹرلی آپ امیجن کریں ایک بچہ رو رہا ہے، اب ماں پاس نہ ہو، انسان جو ہے وہ تدبیر اختیار کرنے پہ اس قدر ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے کہ کچھ تو کرو، سارٹ آؤٹ کرو اس معاملے کو کہ وہ بچہ چپ کر جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کرے لاؤ تو صحیح تم کسی کو۔ بہرحال اب اس طریقے پہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پر لایا گیا۔ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن واپس ماں کے پاس پہنچی اور ان کو لے کر محل میں آئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور تم بھی یہی منتقل ہو جاؤ، مطلب کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور اس کی کیئر چونکہ ریکوائرڈ ہے، دودھ اس نے بار بار مانگ رہا ہے، ایک بار بچے کو دودھ تو نہیں نا 24 گھنٹے میں پلایا جا سکتا، تو تم بھی یہی ہمارے پاس نا رہائش اختیار کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میرے شوہر اور بچی ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک، اور پھر روزانہ سبحان اللہ بچہ شاہی گارڈز کی نگرانی میں اپنی ماں کے پاس دودھ پینے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف، پہلا وعدہ پورا ہو گیا۔ کتنی جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ڈیپینڈ کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کس درجے کا۔ ایک وعدہ تو فوراً پورا ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ 40 سال بعد پورا ہوا۔